بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرمائی، اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز میں بات کرو جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ آیت کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادب و احترام و تعظیم و تکریم کا بیان ہے جس کا ہر مسلمان سے تقاضا ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ادب کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی مجلس میں بلند آواز سے گفتگو نہ کی جائے اور آپ سے کلام کرتے وقت وقار و سکون کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح اونچی آواز سے بات نہ کی جائے جس طرح آپس میں بے تکلف سے ایک دوسرے سے بات کی جاتی ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ کے ساتھی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے اور دروازہ بند کر لیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے، اسلام کی حمایت میں تقریر کیا کرتے تھے اور اسلام پر اعتراض کا دفاع کرتے تھے۔ بسا اوقات ان کی آواز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو جایا کرتی تھی کیونکہ قدرتی طور پر ان کی آواز ذرا بلند تھی۔ حالانکہ آیت میں مقصود یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا جو ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر اونچی آواز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکلف باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تو اسلام کی سربلندی کے لیے اونچی ہوا کرتی تھی، اس لیے وہ اس آیت کے مصداق نہیں تھے۔ غرض حضرت ثابت بن قیس نے خود کو گھر کے اندر بند کر لیا اور زاروں قطار رونے لگے، یہاں تک کہ ان کی پسلیاں ٹوٹنے کے قریب ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میں اپنے گھر سے اس وقت تک نہیں نکل سکتا جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہ کر لے یا میں اپنے گھر کے اندر ہی مر نہ جاؤں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس سے حضرت ثابت بن قیس کو غائب پایا تو حضرت سعد بن معاذ سے پوچھا، اے ابو عمرو، ثابت کا کیا حال ہے؟ کہیں وہ بیمار تو نہیں؟ سعد بن معاذ نے عرض کیا، وہ میرے پڑوسی ہیں، مجھے ان کی بیماری کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ جب حضرت ثابت بن قیس کے گھر آئے تو ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا تذکرہ کیا۔ ان کے جواب میں حضرت ثابت نے کہا، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سب سے اونچی آواز میری ہوتی ہے، اس لیے میں تو جہنمی ہو گیا ہوں۔ چنانچہ حضرت سعد نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، بل ہوا من اہل الجنہ، فرمایا بلکہ وہ تو جنتیوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر! یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور صحابہ کرام کے ساتھ آپ کی نشست و برخاست تھی، لیکن آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہم میں نہیں ہے، اس لیے آپ کے حق میں ادب و احترام اور تعظیم و تکریم یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ان پر عمل کیا جائے اور جن باتوں سے آپ نے روکا ہے ان سے کلی طور پر اجتناب کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم جب ہمارے سامنے آ جائے اور صحیح سند سے ثابت ہو تو پھر ہمیں چاہیے کہ فوراً اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، خواہ ہماری فکر اس سے متصادم کیوں نہ ہو، اور جن باتوں سے روکا گیا ہے ان باتوں سے رک جائیں، خواہ ان کی تائید میں بڑے بڑے لوگوں کے اقوال کیوں نہ موجود ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے حقوق و ادب کا احترام کا تقاضا یہی ہے، یہی محبت رسول بھی ہے اور اسی میں مسلمانوں کی کامیابی کا راز بھی مضمر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔